جل جلالہ وعظم ملکہ اعظم شانہ اتم برہانہ جل ذکرہ عز اسمہ کی حمد و ثنا اور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم حامی نیک سان سبحان اللہ خم سارے زمان سبحان اللہ سید سرورہ سبحان اللہ شب اسرار اولا سبحان اللہ احمد مجتبی سبحان اللہ جان کائنات سبحان اللہ بلکہ جان جہان کائنات سبحان اللہ صدیق اکبر کے آقا سبحان اللہ فاروق اعظم کے مولا سبحان اللہ عثمان غنی کے آقا سبحان اللہ حضرت مولا کائنات کی محبتوں اور عقیدتوں کا مرکز سبحان اللہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا سبحان اللہ حسنین کریمین کے نانا سبحان اللہ اور ہم جیسے گناہگاروں بدکاروں ہزاروں نہیں سینکڑوں نہیں لاکھوں گناہگاروں کے اور گسار سبحان اللہ مدینے کے تاجدار سبحان اللہ حضور تاجدار مدینہ سبحان اللہ احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہروار میں درود و سلام کے نذرانے عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق کے ساتھ میں اور آپ جمعہ المبارک ماہ ربیع الثانی کی بابرکت ساعتوں میں بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ اور بڑی تیاری کے ساتھ غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر سبحان اللہ اپنے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جمعہ مبارک کی تیاری کر کے اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ کے پیارے گھر میں حاضر ہیں اور بر وقت حاضر ہیں۔ سبحان اللہ جمعہ شروع ہو چکا ہے، جی ہاں، تو حضرات گرامی القدر گزشتہ ماہ مقدس ماہ ربیع الاول شریف، ماہ ربیع الاول شریف جو اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا دمکتا رحمتیں برکتیں بخشتا ہم سے رخصت ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں نے اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق اپنے آقا مولا کا ذکر کیا، حضور کا میلاد منایا، سبحان اللہ حضور کے ساتھ اپنی والہانہ محبتوں، عقیدتوں اور اپنے ایمانی جذبات کا اظہار کیا۔ سبحان اللہ گھروں کو سجایا، مسجدوں کو سجایا، لنگر پکایا یا علماء کو بلایا۔ سبحان اللہ مقصد فقط یہی تھا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت وسعادت کے صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو احسان نہیں بلکہ احسان عظیم فرمایا ہے، ہم اللہ کے اس احسان کا
شکر ادا کریں. سبحان اللہ. اور یہ میری بات نہیں، کسی عالم کی بات نہیں، کسی شیخ الحدیث محدث اور مفسر کی بات نہیں. میرا رب اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. فرمایا اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں پہلے سے بڑھ کر عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. اب ظاہری طور پہ تو ہم کیا جانیں، ہمیں کیا محسوس ہو حضور کے میلاد پہ، حضور کے ذکر پہ، حضور کی ولادت کے جشن پہ خرچ ہو گئے، پیسے لگ گئے، وقت بیت گیا. ظاہری طور پہ شاید ہمیں کچھ محسوس نہ ہو، لیکن اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ جن حضور کے غلاموں نے محبت، خلوص اور عقیدت کے ساتھ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے حوالہ سے کوئی ایک عمل بھی خلوص کے ساتھ کیا ہے، ان کو میرا رب اندر کی روشنی عطا فرمائے. سبحان اللہ. ان کے رزق میں برکتیں ہوں گی، ان کے گھروں میں اللہ تعالیٰ آنے والا پورا سال رحمت الہیہ کا نزول فرمائے گا، سبحان اللہ. اور ان کو اس کے ثمرات ملیں گے. ان کے ثمرات کیا ملیں گے کہ جو حضور کے میلاد سے، حضور کے ذکر کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے، یعنی جڑ جاتا ہے اور اپنے آپ کو اپنی زندگی کے معمولات میں حضور کے میلاد کو شامل رکھتا ہے. جس طرح بچے کی ضروریات ہوتی ہیں، پیدا ہوتا ہے، اس کا عقیقہ ہوا، یہ معمولات میں سے ہے، ضروریات میں سے ہے، اس کا عقیقہ کیا، پھر بچہ بڑا ہو گیا، پھر اس کو پڑھائی کے لیے بھیج دیا، اس کے اخراجات اٹھائے، پھر بچہ نوجوان ہو گیا، پھر اس کی شادی ہوئی، پھر اس کے اخراجات کس نے اٹھائے؟ والد نے. اس کے اخراجات کس نے اٹھائے؟ اس کے والد نے اٹھائے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر معاملہ آگے چلتا گیا، پھر وہ اس کا بچہ صاحب اولاد ہو گیا، پھر اس والد کو اپنی اولاد سے بڑھ کر اس کی اولاد کی فکر ہونے لگی. سبحان اللہ. مطلب کیا ہے کہ یہ ایک معمولات ہیں زندگی کے جن سے انسان انکاری نہیں کر سکتا ہے، جن سے انسان کسی بھی حوالے سے اپنا دامن نہیں چھڑا سکتا ہے، اسے ان کے ساتھ جڑ کر رہنا پڑتا ہے اور ان ذمہ داریوں سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے. ہر حال کے اندر حالات جیسے ہوں، جنگیں ہوں، باڑے ہوں، اچھے ہوں، درمیانے ہوں، جس قسم کے بھی ہوں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان پہ لازم اور ملزوم ہیں. لیکن جو خوش نصیب اپنے معمولات میں اپنے محبوب کے میلاد کو بھی شامل کر لیتا ہے، سبحان اللہ. اپنے ان تمام تر معمولات میں حضور کے میلاد کو بھی شامل کر لیتا ہے اور پورا سال وہ سوچتا رہتا ہے فلاں موقع پہ میں نے یہ کام کرنا ہے، فلاں موقع پہ میں نے یہ کام کرنا ہے، لیکن ربیع الاول شریف کے مہینے میں میں نے اپنے آقا مولا کا میلاد بھی منانا. سبحان اللہ. تو پھر اس کی رحمتیں اور برکتیں صرف اس کو نہیں ملتی. تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیں، اللہ اکبر، اس کے ثمرات اس کی نسلوں تک جاری رہتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس کی نسلیں اپنی زندگیاں محبت رسول میں بسر کرتی ہیں اور اپنے والدین کا احترام کرتی ہیں. برکت حضرات دیکھ تشام میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف 2 مقامات سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. پہلا مقام سورہ توبہ پارہ نمبر 11. اللہ کا قرآن سبحان اللہ اکبر کبیرہ. مسلمان قربان جائیں رب کائنات نے دلائے بے کتاب قرآن مجید فرقان حمید قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، بے نیاز اعلان کیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن
الرحیم. اللہ کا قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. سبحان اللہ. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو. ڈرو بندوں سے نہ ڈرو. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور ڈر کے پھر کیا کرو؟ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور ڈر کر پھر کیا کرو؟ وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. سبحان اللہ. ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. سچوں کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ، اچھوں کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی مخلوق ساری اللہ کی ہے، یعنی جس میں سے سب سے اشرف اعلیٰ مخلوق کون ہے؟ انسان. حضرت انسان. سب سے افضل اور اعلیٰ مخلوق حضرت انسان. سبحان اللہ. کیسے انسان خود اگر اپنی عظمت بھول جائے تو علیحدہ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہے. سبحان اللہ. پتہ ہے کتنی شانوں سے نوازا ہے. پورے قرآن پاک کا مطالعہ کریں آپ. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کا بیان کیا تو اس سے پہلے 4 قسمیں اٹھائیں. کتنی؟ 4. 4 قسمیں اٹھائیں، پھر انسانیت کا بیان کیا. سورہ 3 30واں سپارہ. انسانیت کا بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والتین. سبحان اللہ. قسم ہے انجیر کی. والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی. سبحان اللہ. وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی. وہذا البلد الامین، اور قسم ہے سرزمین مکہ کی. سبحان اللہ. یہ 4 قسمیں اٹھا کے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سبحان اللہ. فرمایا تحقیق ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا فرمایا. سبحان. یہ کس کی عظمت ہے؟ انسان کی. بیان کون کر رہا ہے؟ قاری صاحب نہیں. انسان کی عظمت اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے. اور کس انداز میں بیان کر رہا ہے؟ پہلے 4 قسمیں اٹھائیں. اللہ تعالیٰ قسم نامی اٹھائے تو اللہ کا کلام سچا ہے. وہ نہیں. اللہ کا کلام سچا ہے. سچا ہے اور اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام عظمتوں والا سچا ہے، اس میں شکایت شک کی گنجائش نہیں ہے. لیکن توجہ کریں حضرات، انسان سب ہم انسان، یہ انسانوں کی بات ہے. یہاں پہ مولوی پیر فقیر چودھری والا وہ نہیں، یہاں پہ انسان کی بات ہے. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کا بیان کیا اپنے کلام میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کو. لیکن اللہ تعالیٰ اگر ایک قسم اٹھا دیتا پھر بھی کلام میں توازن آ جاتا، توانائی آ جاتی، پاور آ جاتی. اللہ کا کلام پہلے بھی پاور شدہ ہے، لیکن اللہ ایک قسم اٹھاتا پھر بھی پتہ چل جاتا کہ یہ جملہ خاص ہے. لیکن انسان تیرا بیان کرنے کے لیے کون سا انسان؟ جمعے کی اذان ہو گئی، جمعے کی اذان ہو گئی، ہفتے کے بعد ایک جمعے کا اجتماع آ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. کون سا انسان کہ آج بھی مصروفیات اسے دکان سے نکلنے نہیں دے رہی ہے؟ یہ اس انسان کی بات ہے. کون سا انسان جمعے کا دن آ گیا، آذان اولا ہو چکی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تلاوت کلام پاک ہو چکی ہے، حضور کی سراخانی ہو چکی ہے، اللہ کے دین کے پیغام کا بیان شروع ہو چکا ہے. اللہ اکبر. لیکن حضرت انسان کو آج بھی مصروفیات کبھی دکانوں میں روک لیتی ہیں، کبھی گلیوں میں روک لیتی ہیں، کبھی چوکوں اور چوراہوں میں روک لیتی ہیں. اور اگر دل تکلیف محسوس نہ کرتا ہے، جمعے کے خطبے کے دوران بھی انسان کو دنیا کے کام، ٹی وی کے ڈرامے روک لیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن وہ انسان کیوں بھول گیا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام خاص عطا فرمایا ہے کہ رب تعالیٰ نے میری شان بیان کرنے سے پہلے 4 قسمیں اٹھائی. سبحان اللہ. کتنی؟
کتنی جی؟ 4 قسم. 4 قسمیں اٹھائی ہیں، پھر میرا بیان کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک قسم اٹھاتا مالک پھر بھی کافی تھا، لیکن اللہ نے ایک قسم اٹھائی، پھر دوسری قسم اٹھائی، پھر تیسری قسم اٹھائی، پھر چوتھی قسم اٹھائی اپنے محبوب کے شہر کی. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے انسان میرے ذکر سے منہ موڑنے والے، اے انسان دنیا کو دین کے اوپر ترجیح دینے والے، اے انسان دنیاوی چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دینے والے، اے انسان دنیا کی مصروفیات اور معمولات کی وجہ سے جمعۃ المبارک کے خوبصورت اور بابرکت اجتماعات ترک کر دینے والے، جمعۃ المبارک کی ادائیگی میں اکثر کبھی نہیں اکثر و بیشتر تاخیر کا شکار ہونے جانے والے، وہ انسان تیرا تو مقام تیرا رب خود بیان فرما رہا ہے اور قرآن میں اعلان کر رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سبحان اللہ. اے انسان ہم نے تجھے بڑا خوبصورت بنایا ہے. سبحان اللہ. اور یہ جو پڑھے لکھے آباء ہیں حضرات گرامر سے وابستہ ہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے. حسن کے معنی بھی ہوتا ہے خوبصورت. حسن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت. خوبصورت. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، سبحان اللہ. میں بھی شامل، آپ بھی شامل، سارے شامل ہیں، پورا محلہ شامل، پورا علاقہ شامل، پوری دنیا شامل، یہ سب شامل. لیکن اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کیا اپنے انسان کو خوبصورت نہیں پیدا فرمایا، ٹھیک ہے. اس میں تفصیل کا صیغہ ہے. پھر حمزہ صاحب اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. حسن کہہ دیتا اللہ کہ میں نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے، پھر بھی بات پوری ہو جاتی. لیکن حضرات توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے انسان کی صورت کو بیان کرنے کے لیے حسن نہیں کہا، احسن کہا ہے. اس میں تفصیل فرمایا میں نے انسان کو زیادہ خوبصورت بنایا، سبحان اللہ. زیادہ خوبصورت بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کہاں پہ چلا جاتا ہے؟ انسان کیا کرتا ہے؟ تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ اگر مجھے اور آپ کو اپنے مقام کی قدر اور قیمت کا پتہ نہیں ہے تو علیحدہ بات ہے، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو بڑا مقام عطا، سبحان اللہ. بڑی شان عطا فرمائی. اللہ اکبر. 4 قسمیں اٹھائیں اور پھر انسانیت کا صورت کا بیان کیا. سبحان اللہ. تو یہ انسان یہ پوری مطلقاً یہ تو انسانیت کی فضیلت ہے. اب انسانوں میں رسول، سبحان اللہ. ہے نا، انسانوں میں نبی، رسول، پیغمبر، صحابی، سبحان اللہ. اولیاء، سبحان اللہ. علماء، سبحان اللہ. یہ رتبے مرتبے ہیں سارے. علماء، سبحان اللہ. حافظ، سبحان اللہ. قاری، سبحان اللہ. صوفی، سبحان اللہ. محدث، سبحان اللہ. مفسر، سبحان اللہ. شیخ الحدیث، سبحان اللہ. شیخ القرآن. سبحان اللہ. اب یہ سارے انہی انسانوں میں سے بنتے ہیں، سارے انہی انسانوں میں سے بنتے ہیں. تو پھر ان کے مراتب میں تبدیلیاں آتی ہیں. اللہ اکبر. نبی رسول سارے کس کے بھیجے ہوئے؟ اللہ کے. نہ بولے اللہ کے. اللہ کا نام لیا کرے اوپر سے. نبی رسول سارے کس کے بھیجے ہوئے؟ اللہ کے. اللہ کے. لیکن ان نبیوں اور رسولوں کی شانوں میں، مقاموں میں، رتبوں میں اللہ نے فرق رکھا جی. اور قرآن میں اپنے کلام میں ارشاد فرمایا. پڑھیں اللہ کا قرآن. تیسرا سپارہ، تیسرے سپارے کی پہلی آیت. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ پیچھے موضوع یاد رکھنا ہے، یہ نہیں کہ آپ سب سنیں اور پھر پیچھے موضوع بھول جائیں. سمجھے کہ کس کیا بات ہو رہی ہے کہ نبی رسول بھیجے ہوئے سارے اللہ کے. سب ہو رہے اللہ کے. اللہ کے، لیکن ان میں بھی مراتب میں فرق رکھا اور پھر اس فرق کو بیان کیا اللہ نے اپنے کلام میں. پھر اس سے آگے بات کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمانوں قرآن جو ہے رب کائنات نے اپنے لارے بے کتاب قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کے اندر اپنے رسولوں کی شان و مقام اور مرتبے کو بلند بیان کیا. بے نیاز اعلان فرمایا. اللہ کا قرآن تیسرا سپارہ پہلا رکوع. سبحان اللہ. پہلی آیت مبارکہ بے نیاز اعلان کیا. فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی
کو یہ مقام دیا اس سے اللہ نے کرم کیا، سبحان اللہ، کسی کو یہ فضیلت دی اس نے ٹھوکر ماری مردہ پڑا تھا وہ اٹھ کے چلنا شروع ہو گیا، سبحان اللہ، ہے سبحان اللہ۔ اور کسی کو کیا مقام عطا فرمایا، کسی کو یہ مقام عطا فرمایا، فرمایا پوری کائنات بھی اس کے حوالے کرو، سبحان اللہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی کو کیا مقام عطا فرمایا، پوری کائنات کے خزانے، پوری کائنات میرے محبوب کے حوالے، سبحان اللہ، فرمایا محبوب زمین میری، آسمان میرے، مالک کو، سبحان اللہ، خزانے میرے، مالک کو، سبحان اللہ، عطا میری، تقسیم کرنے والا تو، سبحان اللہ، بعضوں کو بعضوں پر فضیلت بخشی، یہ نبی ہیں۔ اب آگے چلیں، اولیاء کرام، سبحان اللہ، اس اولیاء میں سب آ گئے، صحابہ بھی آ گئے، آل بیت بھی آ گئے، تبع بھی آ گئے، تابعین بھی آ گئے، صوفی بھی آ گئے، سبحان اللہ، حاجی بھی آ گئے، سبحان اللہ، نمازی بھی آ گئے، سبحان اللہ، منتظمین بھی آ گئے، سبحان اللہ، معاونین بھی آ گئے، سبحان اللہ، خادمین بھی آ گئے، سبحان اللہ، اس میں سب آ گئے، لیکن اب ان کے اندر بھی اللہ نے رتبے رکھے۔ ایمان ہر بندے کا ہے، ہم سب صاحب ایمان بیٹھے ہیں نا، الحمدللہ سب کلمہ گو ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن ہر بندے کے ایمان میں بھی فرق ہے، جی ہاں ہر بندے کے ایمان میں بھی فرق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب سے اعلیٰ رتبہ کس کا؟ مخلوقات میں نبیوں کا، سب سے اعلیٰ رتبہ کس کا؟ نبیوں کا، نبیوں کا، نبیوں میں پھر 4 اولو العزم رسولوں کا جن کو کتابیں دی گئی۔ سبحان اللہ، آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4، کیا بولیں؟ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ کون کون سی؟ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4۔ تو اولو العزم رسول کتنے ہوئے؟ 4۔ سب سے اعلیٰ مقام اللہ کے بعد کس کا ہے؟ نبیوں کا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے اولو العزم جو نبی ہیں وہ باقی نبیوں سے زیادہ شان والے ہیں، سبحان اللہ، جن کو صاحب شریعت بنایا گیا، جن کو کتابیں دی گئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر نیچے چلے آئیں، ان کے بعد اولیاء کاملین، سبحان اللہ، اولیاء کون؟ جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین متین کے مطابق گزاری سبحان اللہ، اور اپنا کوئی عمل اللہ کے قرآن نبی کے فرمان کے خلاف نہ کیا، وہ کون ٹھہرے؟ اولیاء۔ وہ کون کہلائے؟ اولیاء۔ اب بندے سب اللہ کے ہیں، لیکن اب رتبے دیکھیں ذرا، مقامات میں فرق دیکھیں، سب بندے اللہ کے، لیکن جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے حوالے کر دی، دین کے لیے وقف کر دی اور اپنی شریعت، حضور کی شریعت کے سامنے گردن کو جھکا دیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی اصطلاح میں، اپنے قرآن کی اصطلاح میں ان کو ولی قرار دیا، سبحان اللہ، ان کو ولی قرار دیا، ان کو اولیاء کرام قرار دے دیا۔ لیکن آگے چلیں، اولیاء کاملین میں بھی فرق ہے، جی ہاں جی، اولیاء کاملین میں بھی فرق ہے، ان کے رتبوں میں بھی فرق ہے، مختلف درجے ہیں، مختلف رتبے ہیں، کسی کا حکم صرف انسانوں پہ چلتا ہے، سبحان اللہ، جی اولیاء کا، کسی کا حکم صرف اپنے مریدوں پہ چلتا ہے، کسی کا حکم صرف اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں پہ چلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں میں کچھ ایسے بندے بھی رکھے ہیں جن کا حکم پوری کائنات میں چلتا ہے، سبحان اللہ، جی ہاں پوری کائنات میں چلتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مہینہ ربیع الثانی کا ہے، سبحان اللہ، ربیع الثانی شریف کا ہے، سبحان اللہ۔ کچھ پیر صاحبان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے مرید صرف دنیا دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ماحول رکھ رکھاؤ، اٹھنا بیٹھنا معاملات ایسے ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے جا سکتے ہیں، چھوٹے بندوں کی وہاں تک رسائی نہیں، پیچھے بندہ فلاں کہاں سے ہے، یہ پیر صاحب سے مل ہی نہیں سکتا ہے، کیوں جی؟ ہم نہیں مل سکتا ہے، بس باہر سے جو بھی خواہش ہے معاملات میں بیان کریں اور چلے جائیں۔ جی کچھ پیر ایسے ہوتے ہیں جن کے ہر طرح کے مرید ہوتے ہیں، لیکن ان کے مرید عالم نہیں ہوتے، سمجھو ہے، ان کے مرید علماء نہیں ہوتے، کیوں؟ کہ پیر صاحب کا حلیہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ علماء کے قریب نہیں جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں کہ ایسے پیروں سے دور رہیں، بچیں، اپنی اولاد کو محفوظ کریں،
اپنی نسلوں کو گمراہ ہونے سے بچائیں، ایسے پیروں کے نزدیک مت جائیں جن کی صورت ہی حضور سے نہیں ملتی۔ ہاں جی، یہ پیغام دے رہے ہیں آپ کو، ایسے پیروں کے پاس خود بھی مت جائیں، اپنی اولادوں کو بھی مت لے کے جائیں۔ کیسے پیر؟ جن کی صورتیں حضور سے نہیں ملتی، ٹھیک ہے؟ اور حضرت غالباً حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ کوئی ایسا پیر ہو کہ جو ہوا میں اڑ رہا ہو، ہوا میں اڑ رہا ہو، لیکن میرے محبوب کی شریعت کا تارک ہو، حضور کی شریعت کا تارک ہو۔ فرمایا وہ کوئی نظر بند ہو سکتا ہے لیکن میرے محبوب کی شریعت کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور بات بھی ذہن میں رہے، ولی کرامتوں سے نہیں پہچانے جاتے۔ ہم نے معیار یہ رکھا ہوا ہے فلاں نے یہ کرامت دی، فلاں نے جو کرامت دی، وہ کرامت، ہم کرامتوں کے ماننے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ولیوں کی پہچان کرامتوں سے نہیں ہوتی، ولیوں کی پہچان استقامت سے دین سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اس پیر صاحب کی دین کے اوپر استقامت کتنی ہے، اس نے حضور کی امت میں دین کا پیغام کتنا چلایا۔ باقی اگر یہ معاملات ہونا کہ ادھر بیٹھا تھا تو اس نے ادھر سے ادھر گرا دیا، ادھر سے ادھر ڈھا دیا، تو پھر آپ خطیب سے بڑا ولی کون ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی ولی کون ہوگا جو آپ کے اندر سے کیلے نکالتا ہے؟ کیا نکالتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ اور میں نے دنیا جان دی، میں دنیا کے شراب خانے میں جان دی، پھر شراب خانے میں سچا مانتا۔ تو یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، اس لیے یہ فیضان حضور غوث اعظم کا بیان کر رہا ہوں۔ اور بیٹھو بچے، ان کو بٹھا دو، بیٹھو۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال شریف کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور سبحان اللہ، سارے پیر سبحان اللہ، لیکن حضور غوث اعظم جیسا پیر کوئی ہو، سبحان اللہ۔ پیروں کے پیر، جن کے مرید، جن کے دروازے پہ، جن کے مریدوں میں ہر شعبے کا بندہ ملے گا، نمازی بھی ملیں گے، صوفی بھی ملیں گے، قاضی بھی ملیں گے، قاضی بھی ملیں گے۔ میں اپنے ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں قاضی بھی ملیں گے، مجاہد بھی ملیں گے، صوفی بھی ملیں گے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں علماء بھی ملیں گے۔ آج تک زیادہ تر مریضوں کو، پیروں کو مرض جن لائق ہے، ان کے پاس علماء نہیں جاتے، پھر لوگ کہتے ہیں یہ مولوی پیروں کے خلاف ہے۔ میں نے کہا ہم پیروں کے خلاف نہیں، ہم پیڑوں کے خلاف ہیں۔ جی ہم کسی پیر کے خلاف نہیں ہیں، جو صحیح العقیدہ ہے، حضور کی شریعت کا ماننے والا ہے، اللہ کے دین کا جاننے والا ہے، اللہ کے قرآن کا عامل ہے۔ ہم ان کے قدموں کے ساتھ لگنے والی کھاد کو بھی اپنے آپ سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جو حضور کی شریعت کا باقی، حضور کی شریعت کا تارک، ایسے بندے کے پاس نہ ہم خود جاتے ہیں اور نہ آپ کو جانے کی تبلیغ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسوں کے پاس جائیں جن کا چہرہ دیکھیں تو خدا جانا ہے، ایسوں کے پاس جائیں، ٹھیک ہے؟ جن کی گفتگو سنیں، سبحان اللہ، موتی چڑھتے ہیں۔ کیوں جی؟ تقریریں تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم خشکے ہیں، اللہ والوں کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، ان کا ایک لفظ نکلتا ہے اور کئی لوگوں کی تقدیریں بدل کے رکھ دیتا ہے، ان کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے، ہم کھلے عام اور بڑے اعلیٰ درجی کے ساتھ دین بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے الحمدللہ العظیم ہم عقائد اہل سنت کے پابند ہیں، اور الحمدللہ ہم حضور حضرت شاہ امام احمد رضا حضرت مجدد الفسانی کی فکر کے ترجمان ہیں۔ جی ہاں، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، جس طرح کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں، مختلف اپنی زندگی کے شعبوں میں، بغیر استاد کے کوئی کام کامل ایسی ہے نہیں ہوتا۔ تو دین ایسا ہی لاوارث ہے کہ
دین کے راستے پہ آپ بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی پیر کے، بغیر کسی مرشد کے چل پڑیں گے، نہیں، دین کے راستے میں اگر آپ نے چلنا ہے تو اپنا ہاتھ اپنے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دینا ہوگا، پھر وہ آپ کی رہنمائی کرے گا دین کی طرف، سمجھ آئی نا؟ ہاں، بعض دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں نہیں لیتے اور کہتے ہیں پیر کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھائی پیر کی ضرورت ہے، لیکن پیر ہے کیسا؟ یہ پہلا سوال ہے، پیر ہے کیسا؟ الامان النفیل، ہم نے تو ایسے ایسے پیر بھی دیکھے ہیں جنہیں قرآن کی ایک آیت سیدھی پڑھنی نہیں آتی، جی ہاں جی، اور پتہ نہیں سینکڑوں مرید ان کے پیچھے، ادھر جاؤ اللہ او اللہ او، یہ جاہلیت کی جہالت کی انتہا ہے۔ اور جو لوگ دیگر مسالے کے لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ سنی یہ کر گئے وہ کر گئے، وہ ہمارے جہلوں کی وجہ سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی ہاں، نہیں تو اگر ہمارے پیر دیکھنے ہیں تو مجدد الفسانی کو دیکھ، سبحان اللہ، ہمارے پیر دیکھنے ہیں تو پیر میر علی شاہ گیلانی کو دیکھ، ہمارے پیر دیکھنے ہیں تو پیر دادا رضا ثاقب مصطفی کو دیکھ، ہمارے پیر دیکھنے ہیں تو کروڑوں لوگوں کی تقدیریں بدل دینے والے امیر اہل سنت کو دیکھ، اور ہمارے پیر دیکھنے ہیں تو اس گئے گزرے دور کے اندر لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر حضور کی عزت اور ناموس کے محافظ پیدا کر دینے والے بابا خالد حسین رضوی کو دیکھ، کہیں گے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں جی ہم، سبحان اللہ، اچھی بات ہے جی، ہمیں کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی میرے، ہم تمہیں ان کے دربار پہ لے کے جانا چاہتے ہیں جن کی تمہیں جنت میں بھی ضرورت رہے گی، دین والوں کے قریب آؤ، اور یہ جتنے خوبصورت نام میں نے لیے ہیں یہ اہل سنت کی صفوں میں ہیں، الحمدللہ، ٹھیک ہے، بندہ جتنا بدعمل ہو، جتنا بدعمل ہو، بے عمل ہو، کسی نہ کسی کونے میں ٹھکانے لگ جائے گا، لیکن بندہ بے ادب نہ ہو۔ یہ دعا کریں اپنے لیے بھی اور اپنی نسلوں کے لیے بھی کہ میری نسل میں کوئی بے ادب نہ بنے، سمجھ آئی؟ نہیں تو بے ادبی ایسی چیز ہے، خواہ وہ بے ادبی والدین کی ہو، خواہ وہ بے ادبی استاد کی ہو، خواہ وہ بے ادبی امام کی ہو، خواہ وہ بے ادبی اللہ کے گھر مسجد کی ہو، خواہ وہ بے ادبی کسی اللہ والے کی ہو، اور پھر نبی اور رسولوں صحابہ کرام کی تو شانیں اونچی ہیں۔ یہ ہر وقت دعا کیا کرے، مولا مجھے بے ادبوں سے محفوظ رکھنا، کسی بھی حوالہ سے۔ آج کل دور پر فتن ہے، پتہ ہے نا کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، لیکن سبحان اللہ، حضرت قاضی ممتاز حسین قاضی تیری جرأت کو سلام، لاکھوں سلام، کہ ایسا پیرا لگایا ہے نا حضور کی ختم نبوت اور دین کے تحفظ کے لیے۔ پہلے تو یہ بڑے بڑے جو ہے نا، بڑے بڑے عہدوں والے، ٹھیک ہے، یہ بڑی بے باک قسم کی گفتگو کرتے تھے حضور کے دین کے بارے میں، لیکن جب سے ممتاز قادری نے پیرا لگایا ہے نا کو ساتھ آتی میں، ٹھیک ہے، اب تھوڑا بڑے سمجھ کے بولتے ہیں۔ وہ کوئٹہ کی سرزمین پہ دیکھا نا آپ نے قاضی سعید چاند، وہ بھی پولیس والا تھا، لیکن حضور کے بارے میں، دین کے بارے میں ادنا جملہ بولا گیا تو اس نے وہیں پہ اپنا کام کر دکھایا۔ اب جو رہاؤ کے آگے ہیں، اس کے جو ملوم مارا گیا اس کے گھر والوں نے اس کو معاف کر دیا ہے، انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ اس نے غلط جملہ بولا تھا، اور وہ غازی صاحب رہا ہو کے آگے ہیں۔ تو غازی صاحب سے سوال ہوا ہے، غازی سعید جان، میرے خیال میں اب سبحان اللہ، اب یہاں پہ بات پھر آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ہوگی، لیکن میں کسی کی طبیعت کے موافق دین بیان کرنے کا قائل ہی نہیں ہوں۔ دین وہ ہے جو اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، خواہ اس میں اپنے ناراض ہوں، خواہ اس میں بیگانے ناراض ہوں، یہی تو امتحان ہے تدبیر، کس نے کس کو خوش کرنا ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے۔ اپنے مجمع میں اگر کوئی اپنا بھی ناراض ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیوں کہ ہمارے ایک ایک لفظ کا ہم نے جواب دینا ہوگا۔ ہو سکتا ہے مجھے اس کے حوالے سے پوری معلومات تو نہیں ہے کہ وہ جو ہے غازی سعید جان کوئٹہ والے وہ پتہ نہیں کس مسلک کے ہوں گے، لیکن یہاں پہ پھر جب بات حضور کی عزت اور ناموس کی آ جاتی ہے تو پھر یہاں پہ ساری چیزیں نیچے رہ جاتی ہیں، عشق اوپر چلا جاتا ہے، عشق اوپر چلا جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب
قاضی صاحب آئے، رہا ہو کے آئے، ان سے سوال ہوا، قاضی صاحب آپ تو سرکاری آدمی تھے، نوکری کرتے تھے، ایڈی یونیفارم والے تھے، ملٹری پرسن تھے، یونیفارم پہنتے تھے، آپ کے اوپر بیج لگا ہوا تھا حکومت پاکستان کا یا بلوچستان کا، جس کا بھی، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ قانون موجود ہے حضور کی عزت کا؟ تو قاضی صاحب کو بیان انٹرویو موجود ہے، دیکھ لیجئے گا۔ قاضی صاحب نے کہا وہ کون سا قانون ہے جو آسیہ ملونوں کو باہر بھیج دیتا ہے؟ جی وہ مولوی نہیں ہے، وہ پولیس والا ہے، وہ پولیس والا آج سے بات کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ فیضان امیر المجاہدین بول رہا ہے، یہ حضور قبلہ بابا جی کا فیض بول رہا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی وہ کون سا قانون ہے؟ میں اس ملک میں موجود تھا، آسیہ ملونوں نے حضور کی گستاخی کی اور قانون نے اسے باہر بھیج دیا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ قاضی سعید تجھے موقع مل رہا ہے اور یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، میں نے پھر اپنا کام کر دکھایا۔ تو ہم یہ امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم شدت پسند نہیں ہیں، ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم تو حضور کی محبت کا صبرے کرنے والے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے میلاد منایا حضور کا، سبحان اللہ، مقصد کیا تھا؟ کسی کی بابا بلے بلے نہیں، مقصد یہ تھا ہمارے محلے میں حضور کی محبت کا پیغام جائے۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی چون کرے، چانچا کرے تو اس کی اپنی مرضی کی بات ہے، جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اتنی بات کرتا ہے۔ پچھلے جمعے پہ نہیں بتایا تھا حضرت شاہ عبد الرحیم نے حضور کے میلاد کے لنگر پہ چنے تقسیم کیے تھے، تو چنے کھانے والے کھا بھی رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے، اور باتیں بھی کر رہے تھے، لیکن ہر کوئی اپنے صرف کے مطابق بات کرتا ہے۔ کچھ چنے کھانے والے حضرت شاہ عبد الرحیم کے دسترخوان سے چنے کھا رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ شاہ عبد الرحیم اپنے نبی کی شانیں دے اور اپنا لنگر دے، ٹھیک ہے، اور کچھ وہی چنے کھا کے حضرت شاہ عبد الرحیم کے لنگر پہ یہ تجزیہ کر رہے تھے کہ شاہ عبد الرحیم تیری عظمت کو سلامت ہو، تیرے گھر میں چند خشک چنے بچے تھے وہ بھی حضور کی میلاد پہ قربان کر دیے۔ جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اتنی بات کرتا ہے۔ الحمدللہ میں ان تمام بزرگوں، نوجوانوں، بچوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے محبت کے ساتھ حضور کا میلاد منایا، سبحان اللہ، اس میں شامل رہے اول آخر۔ اب ایک ایک کا نام ہم نے کیا لینے ہیں؟ جن کا کام کیا وہ سب کے ناموں کو بھی جانتے ہیں، سب کے کاموں کو بھی جانتے ہیں، لیکن فرق ضرور ہے۔ کہنا کہ سب ایک جیسے ہیں، سب ایک جیسے ہیں، سب ایک جیسے ضرور ہے، لیکن کام پھر آگے لے جاتا ہے۔ ویسے تو حضور کے صحابہ سارے ایک جیسے نہیں تھے، سارے ایک جیسے تھے، ایک صف میں نماز پڑھتے تھے، لیکن حضرت سیدنا بلال حبشی مکے کی زمینوں پہ حضور کے نام پہ مارے کھاتا رہا، پٹتا رہا، لٹتا رہا، ہاتھوں میں اوپر کیلے کھوٹتا، کیلے لگاتے تھے۔ امیہ بن خلف جو تھا آپ کے ہاتھوں میں کیلے لگاتا تھا، کیلے گاڑتا تھا، آپ کے سینے کے اوپر پتھر رکھتا تھا، لیکن بلال کی زبان سے احد احد کا نعرہ جاری رہتا۔ سارے ایک جیسے تھے، سارے ایک جیسے تھے، لیکن کعبے کی چھت پہ صرف بلال کو ہی کھڑا کیا۔ فرق ہوتے ہیں، مراتب میں تقسیم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلے سال زندگی رہے نہ رہے، پتہ نہیں کون ہوگا ہم میں سے، میں ہوں گا نہیں ہوگا، آپ ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن میرے محبوب کا میلاد بھی آنا ہے اور میرے محبوب کا ذکر بھی ہمیشہ بلند رہے گا، چلتا رہے گا، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جس کی بلندی کا ذمہ میرے رب نے لیا ہوا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری تدبیروں سے حضور کا ذکر بلند ہوتا ہے، ہماری نعتوں سے حضور کی شان بلند ہوتی ہے، نہیں ہوئے بولیا ہم تو حضور کے خاتموں میں صرف اپنا نام لکھواتے ہیں، ہمارے لنگر شریف سے حضور کی شانیں بلند ہوتی ہیں، نہیں، ہم تو حضرت نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کا سب سے بڑا لنگر خانہ کعبہ میں حضرت عبد المطلب نے جاری فرمایا تھا، حضور کے دادا جان نے، اور 3 دن لگاتار لنگر چلتا رہا تھا، دنیا کھاتی رہی تھی، ادھر سے آتے تھے کھاتے تھے، ادھر سے آتے تھے کھاتے تھے۔ کیا ہوا؟ حضرت عبد المطلب فرماتے تھے میرے بیٹے کے گھر میں شہزادے کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی ہے، آج 21ویں صدی جا رہی ہے، ابھی تک تمہیں میلاد کے معاملات سمجھ نہیں آ رہے۔ سبحان اللہ، یہ دل کی اور عشق کی باتیں ہوتی ہیں، اور قبلہ بابا جی فرما کے عشق کچھ کے نہیں پیتا جانا۔ اللہ تعالیٰ جن جناب آپ نے، میرے بزرگوں نے، نوجوانوں نے، نوازیوں نے، مسجد کے خادمین نے حضور کے میلاد کے حوالے سے، اور بالخصوص بھائی یہ آپ کی محبت میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا جو آپ نے عزت اور رسپیکٹ میرے استادوں کو دی ہے۔ اختلاف اور چیز ہے، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، دو بھائیوں میں بھی ہو جاتے ہیں،
ٹھیک ہے جی، دسترخوان پہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے جس عزت احترام کے ساتھ میرے استاد محترم کو خوش آمدید کہا، میں دنیا کے جس کونے میں بھی رہا، اللہ کی عزت کی قسم ہے لازم مرد آپ کے لیے دعا کرتا رہا۔ سبحان اللہ۔ کیوں کہ آپ کی وجہ سے، آپ بزرگوں کی برکت کی وجہ سے، نوجوانوں کی محبت کی وجہ سے، بچوں کی عقیدت کی وجہ سے میرے استاد گرامی اس محلے سے خوش ہو کے گئے۔ سبحان اللہ۔ سب کچھ استادوں کے لیے کر رہا تھا، جملہ مجھے ملا ہے، میں کہا سبحان اللہ، بڑی اچھی بات کی ہے جس نے کہا ایسا، یہ سب کچھ اپنے استادوں کے لیے کر رہا تھا۔ آپ بھی سب کچھ اپنے استادوں کے لیے کریں، آپ بھی سب کچھ اپنے استادوں کے لیے کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا کیسے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی